ابن بطوطہ مال جو مجھے دبئی کے باقی سب مالز میں سے اچھا لگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ ٹائم ٹریول کرتے ہیں اور یہاں آپ کو ہسٹری، کلچر، تمدن سب ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے، اور خاص کر سائنسی ایجادات، اور وہ بھی مسلم اسکالرز اور سائنٹسٹس کی۔ اس مال کا نام ابن بطوطہ کے نام پر رکھا گیا، جو ایک مسلم مغربی بربر اسکالر اور سیاح تھے۔ اس مال کے ڈیفرنٹ پورشنز ڈیفرنٹ ملکوں اور ثقافتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مصر سے گزر رہے ہیں۔ یہاں آپ جگہ جگہ مسلمان سائنسدانوں کے ایجادات اور ان کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں۔ خاص کر اپنے بچوں کو اس مال میں ضرور لے کر آئیں، کیونکہ وہ جان سکیں کہ مسلمانوں کا گولڈن ایرا کیسا تھا۔ سچی بات ہے کہ ہماری توجہ شاپنگ مال کی شاپس کی طرف بالکل ہی نہیں گئی، اور ہم اسلامی تاریخ ایکسپلور کرتے رہے۔ یہاں مسلم اسکالرز کی 27 کے قریب ہسٹوریکل انوینشنز، ڈسکوریز اور انوویشنز رکھی گئی ہیں۔ اس مال میں 6 کورٹس ہیں: اندلسیہ، تونیزیا، ایجپٹ، پرشیا، چائنا اور انڈیا۔ ہاؤس آف وزڈم میں آپ ان 10 بڑے اسکالرز کی انوینشنز کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، جنہوں نے میتھس، کیمسٹری، اسٹرالوجی، میڈیسن اور جیوگرافی وغیرہ میں قابل ذکر کام کیا تھا۔ اس 8 میٹر اونچے اسفیئر سٹرکچر پر جو معلومات دی ہوئی ہیں وہ غور سے پڑھنے کے قابل ہیں۔ 13ویں صدی کے جائنٹ اسکالر الجازی، جنہیں ماڈرن انجینئرنگ کا فادر بھی کہا جاتا ہے۔ تونیزیا مال میں ان کے 6 فلی آپریشنل واٹر ڈیوائسز ہیں۔ پرشیا یعنی ایران کا کورٹ بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں آپ کو استرلاب نظر آئے گا، یعنی اینشینٹ اسٹرونومیکل کمپیوٹر، جس کے ذریعے نمازوں کے اوقات اور مکہ کی ڈائریکشن دیکھی جاتی تھی۔ پھر یہاں آپ کو اور بھی اسٹرونومیکل ٹولز اور ایجادات نظر آئیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھتوں اور دیواروں پر کس قدر خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ اگر آپ فوٹوگرافی کے شوقین ہیں تو ابن بطوطہ مال میں یہ جگہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابن بطوطہ مال میں یہ کورٹ سب سے زیادہ خوبصورت تھا تو باقی کورٹس کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ ہر کورٹ اپنی جگہ منفرد خوبصورتی اور رچ کلچر کا عکاس ہے۔ اس مال میں جب بھی آئیں تو وقت نکال کر آئیں، کیونکہ یہاں آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے ایجادات کو ایکسپلور کرنا ہے۔ ان ایجادات کو دیکھ کر آپ مسلم ماسٹر مائنڈز کی ذہانت کے قائل ہو جائیں گے۔ ابن بطوطہ شاپنگ مال میں اس طرح کی یونیک ایگزیبیشن کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان اسکالرز اور سائنٹسٹس کی موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا حصہ دنیا کے سامنے لایا جائے۔ اندلسیہ کے کورٹ میں ایک فلائنگ مشین انوینشن ہے جو کہ عباس ابن فرناس نے بنائی تھی 875 سے 880 عیسوی کے درمیان میں۔ جب آپ اسپین میں قرطبہ جاتے ہیں تو وہاں قرطبہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک برج آتا ہے، اڑتے ہوئے پرندے کی شکل کا۔ یہ برج بھی عباس ابن فرناس کی خدمات کے سلسلے میں ان کے نام پر بنایا گیا ہے۔ اب ہم انڈیا کی کورٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ انڈیا کے کورٹ میں الجازی کا یہ ایلیفنٹ کلاک ایک ایسا ماسٹر پیس ہے جس کے پارٹس ہائیڈرولک پاور سے چلتے تھے۔ سوچیں اس زمانے میں اتنی زبردست ایجاد 13ویں صدی عیسوی میں۔ مسلم سائنٹسٹ کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، جیسے الفارابی، ابن سینا، ابن ہیشم، ابن بطوطہ، ابن رشد، الخوارزمی، عمر خیام، الرازی، جابر بن حیان، الکندی، ابن زہر، ابن خلدون، البیرونی، ابو القاسم، نصیر الدین توسی، ابن النفیس، عباس ابن فرناس وغیرہ۔ سب کے نام لینا ممکن نہیں، لیکن یہ کہ آپ ان کی تاریخ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور پڑھوائیں۔ یہاں پر ہماری ملاقات ہوئی ایک مشہور معلم اور خطاط سے۔ ان کو سب فلالی بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ہم سب کو اپنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں نام لکھ کر دیے۔ دیواروں اور گنبدوں پر خوبصورت کام آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر یہاں کا اپنا ایک رنگ ہے۔ یہاں ستونوں اور دیواروں پر سفید سنگ مرمر لگا ہے، جو مغلیہ طرز تعمیر میں ایک اہم جزو کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو یہ تھا جناب انڈین کورٹ ابن بطوطہ مال کا۔
ایک سے دوسرے کوٹ میں داخل ہوتے ہی ماحول یکسر بدل جاتا ہے۔ سب سے آخر میں چائنیز کورٹ ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کورٹ میں چائنیز مسلم سائنٹسٹ زینگ ہی کی انوینشنز رکھی گئی ہیں۔ اس کورٹ کا انوائرمنٹ بھی بہت منفرد اور کلرفل ہے۔ یہاں تک چلتے چلتے اگر آپ تھک گئے ہیں تو یہاں بیٹھ کر آرام سے ریلیکس کریں۔ اگر بھوک لگی ہو تو یہاں جگہ جگہ ریسٹورنٹس اور کیفیز ہیں، وہاں سے کچھ لیں اور کھائیں پئیں۔ ایک اور اچھی بات کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو اذان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ یہاں مختلف کورٹس میں جگہ مختص کی گئی ہیں جہاں آپ جا کر وضو بھی کر سکتے ہیں اور نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ یہاں پہ تمام مشہور برانڈز کی شاپس موجود ہیں جہاں سے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں اور اپنے لیے سوینئر بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں جو آپ کو دبئی کی یاد دلاتا رہے گا۔ تو یہ تھا جناب ابن بطوطہ مال دبئی کا ایک تفصیلی ٹور۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔